بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آبادی انسان کو یہ زمین بسائے صدیاں گزر چکی ہیں، ہزاروں سالوں سے وہ یہاں مقیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ وہ ٹھکانہ ہے جہاں کی روشنی، پانی اور آب و ہوا کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اٹھا رکھی ہے۔ یہ زمین اس دنیا کے اربوں انسانوں کی جائے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خطے کے انسانوں کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے، البتہ یہ ذمہ داری انسانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ان وسائل کو بہترین انداز میں اس طرح استعمال میں لائیں کہ تمام انسانیت کا بھلا ہو۔ بلا شبہ انسان نے ان وسائل کو بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھا۔ 1 صدی قبل سورج کی روشنی اور حرارت سے فصلیں پکتی تھیں، مگر اب اسی سورج کی روشنی اور حرارت سے ذرائع آمد و رفت کو ترقی دی جا رہی ہے اور بجلی گھر چلائے جا رہے ہیں۔ ہواؤں کے رخ پر بجلی گھر لگ رہے ہیں۔ جن دریاؤں سے فصلوں، کھیتوں اور بستیوں کو پانی پہنچایا جاتا تھا، آج انہی دریاؤں پر بند باندھ دیے گئے ہیں۔ زمین کے اندر چھپی معدنیات بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں۔ گاڑھا سیال مادہ جسے پیٹرول کہا جاتا ہے، آج دنیا بھر کے صنعتی ممالک کی زندگی کی ضمانت ہے۔ جن خطوں پر خشک گھاس بھی نہ اگتی تھی، ان صحراؤں میں مصنوعی جنگلات لہرا رہے ہیں۔ غرض انسان نے قدرت کے دیے ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہا ہے۔ آج 21ویں صدی کا انسان جدید ترین سائنسی دور میں داخل ہو رہا ہے، مگر بے شمار مسائل سے نبرد آزما ہے۔ ان مسائل میں سر فہرست تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آبادی کا بم کئی ایٹم بموں سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوا ہے۔ دنیا کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے پیش نظر قدرتی وسائل تیزی سے گھٹ رہے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے سوچنا اور کہنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے والے ہر انسان کے رزق اور خوراک کی ذمہ داری لیتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا بھر کے وسائل پر چند ممالک کا قبضہ ہے۔ وہ نہ صرف اپنے وسائل بلکہ دوسرے ممالک کے وسائل بھی اپنی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی غاصبانہ سوچ اور پالیسیوں نے دنیا کے دوسرے ممالک جو کمزور، پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ ہیں کے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ ایسے ہی پسماندہ اور تیسری دنیا کے ممالک کے لیے آبادی کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے ممالک کی حکومتیں سرمایہ دارانہ ممالک کے زیر اثر ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اپنے ممالک اور عوام کی فلاح اور ترقی کے لیے پالیسیاں بنانے کی بجائے انہی سرمایہ دارانہ اور غاصبانہ سوچ کی حامل حکومتوں کے اشاروں پر ناچتی ہیں۔ بہرحال یہ تو سیاسی، معاشی اور معاشرتی صورتحال کی طرف ایک سرسری سا اشارہ ہے، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا جن ہے جسے اگر ایک منصوبہ بندی کے تحت قابو کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے گا۔ شہروں اور بستیوں کے پھیلاؤ نے آلودگی میں بے حد اضافہ کر دیا ہے۔ جنگلات سمٹتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے موسم بدل رہے ہیں اور آلودگی بڑھ رہی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آلودگی نے کئی بیماریوں کو جنم دیا ہے۔ صنعتی ترقی اور سرمایہ دارانہ نظام نے بے روزگاری میں اضافہ کر دیا ہے۔ جو کام 10 افراد کرتے تھے وہ اب ایک مشین سے لیا جانے لگا ہے، جسے چلانے کے لیے شاید ایک انسان کی ضرورت بھی نہ ہو۔ دنیا کے وسائل پر چند ممالک کے بڑھتے ہوئے قبضے نے بے شمار معاشرتی اور نفسیاتی مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم بھی ایک بنیادی مسئلہ بن چکا تھا۔ ان تمام حالات میں اگر بڑھتی ہوئی آبادی کو ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت کنٹرول نہ کیا گیا تو چند ہی ممالک ایسے رہ جائیں گے جو خوشحال اور ترقی یافتہ ہوں گے، جبکہ باقی ممالک غربت، بیماری، بے روزگاری اور قحط کی چکی میں پس کر تباہ ہو جائیں گے۔ ہسپتال، اسکول، کالج، ملازمتوں کے مواقع اور ادارے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں۔ شہروں کے رش نے انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ ہر طرف انسانوں کا ہجوم ہمیں سکون اور امن سے محروم کر چکا ہے۔ رہن سہن کے انداز بدل گئے ہیں۔ پارکس کی جگہوں پر پلازے اور فلیٹ بن رہے ہیں۔ انسان صاف ستھری آب و ہوا اور کھلی جگہوں کو ترس گیا ہے۔
تاحد نظر پھیلے کھیتوں کی جگہوں پر اب سوسائٹیاں اور رہائشی کالونیاں بن رہی ہیں۔ صاف پانی، دودھ اور ادویات، تازہ گوشت، پھل اور سبزیوں کی فراہمی غیر ترقی یافتہ ممالک کے لیے بڑے مسائل میں سے ہے۔ گویا تیزی سے بڑھتی ہوئی نئی بستیاں، بیماریاں، آلودگی، بے روزگاری، سرمایہ دارانہ نظام، شہروں کا گنجان ہونا، ٹریفک کے مسائل، خوراک اور ادویات کی کمی ایسے مسائل ہیں جن کی اصل وجہ صرف بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی نے لاتعداد مسائل کو صرف اس لیے جنم دیا ہے کہ اس کے مقابلے میں موجود وسائل کا بہتر اور جامع منصوبہ بندی اور حکومت کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں اب بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں وسائل زیادہ اور آبادی کم ہے۔ اب انسان ایسے خطوں اور ملکوں کی طرف رخ کر رہے ہیں جن ممالک میں جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وہاں آبادی کا بڑھنا مسئلہ نہیں، کیونکہ وہاں آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی تناسب سے وسائل بھی بڑھائے جا رہے ہیں یا موجودہ وسائل سے زیادہ استفادہ کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ممالک کے وسائل کا سب سے پہلا استعمال یہ ہوتا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے عوام کے فائدے اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ روس، چین اور بھارت دنیا کے سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ممالک ہیں۔ ان ممالک میں آبادی اور وسائل کو ہم آہنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ صورتحال قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ اپنے اپنے خطے کو حاصل کردہ قدرتی وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھانا دراصل اس ملک کی حکومت کا پہلا فرض ہے۔ ذہین، مخلص، پیشہ ور حکومتی اراکین ایسی پالیسیاں مرتب کرنے کے پابند ہوتے ہیں جن کے تحت وہ ان وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں۔ پاکستان اس وقت بہت سے سنگین مسائل کا شکار ہے۔ اگر ہم نے ایک جامع حکمت عملی، منصوبہ سازی اور دانش مندی سے ان مسائل کا حل نہ نکالا تو عام شخص کو زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنا ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ دولت مند طبقہ تو اپنے لیے دولت کے زور پر وسائل پیدا کر لیتا اور حاصل کر لیتا ہے، لیکن غریب اور متوسط طبقہ وسائل کی عدم فراہمی کا شکار ہو کر بدامنی، انتشار، لاقانونیت اور دہشت گردی کو جنم دے گا۔